فرما کرم رب غالب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبحانہ اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں. اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیے گا. انشاءاللہ اولاد و وظائف روحانی علاج سیکھنے کو بھی ملیں گے اور ساتھ ساتھ الحمدللہ سبحانہ بہت سارے وظائف سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. ناظرین، آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ کا مدنی چینل ہے. آپ اس پروگرام میں اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج پوچھ سکتے ہیں، وظائف معلوم کر سکتے ہیں، استخارے بھی ہاتھوں ہاتھ کروا سکتے ہیں. اور الحمدللہ سبحانہ اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں ناظرین کے لیے دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، آپ اس کا روحانی حل جاننا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، استخارے کروانا چاہتے ہیں، دعاؤں کے حوالے سے پیغامات دینا چاہتے ہیں، تو یہ اسکرین پر نمبرز بھی آپ کے سامنے ہیں. روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. آپ سے بھی انشاءاللہ الکریم بات چیت کریں گے، وہ استخارے کروائیں گے انشاءاللہ. تو ناظرین، یہ اسکرین پر نمبرز آپ کے سامنے ہیں، تو بالکل آپ رابطہ کر سکتے ہیں. درود پاک کی فضیلت بھی سناتا چلوں. اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز اور سنیں گے آپ کی کالز، شامل کریں گے. دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہتے ہیں. چلیں کالز کی طرف بڑھنے سے قبل میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں. ناصر بھائی آپ بھی ہیں، طارق بھائی آپ بھی. آج کل چل رہا ہے موسم ٹھنڈ کا، بچوں کے ساتھ بڑی پرابلم ہے. ایک تعداد ہے بچوں کے روحانی علاج کے اسٹال پر بھی آتے ہیں بچوں کے لیے کہ بچوں کے سینے بڑے خراب ہو جاتے ہیں، سینہ جکڑ جاتا ہے، نمونیا بعد اوقات جب یہ بیماری بڑھتی ہے تو نمونیا کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی دعا ارشاد فرمائے. جی ناصر بھائی. بدلتے موسم میں اگر بچوں کی طبیعت خراب ہو جائے، جیسے سینہ جکڑ جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، زکام ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بچے سانس لینے میں بھی کافی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، تو اگر بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو تو 3 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے بچے کو پلا دیا کریں. اب ڈائریکٹ بچے پر بھی دم کر دیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل گلے کی تکلیف ہے، کھانسی ہے، نزلہ زکام ہے یا سینہ جام ہو گیا ہے، تو اس طرح کے مسائل میں انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. بچے کی طبیعت اللہ کے کرم سے بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. بات چلی ٹھنڈ کی، سردیوں کی بات چل رہی ہے. موسم بڑا اب ٹھنڈ کی طرف آ رہا ہے. سردیوں میں عموماً ہوتا کیا ہے ناظرین، بعض اوقات لوگوں کی ایڑیاں پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، ہونٹ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں یاد رکھیے گا کہ سردیوں کا موسم جہاں اپنی ایک خوبصورتی اور ایک ٹھنڈک لے کر آتا ہے نا، تو وہیں ساتھ میں کچھ جسمانی تکالیف بھی آ جاتی ہیں. احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے بھی بندہ بعض اوقات بیمار پڑ جاتا ہے اور جسمانی طور پر کچھ پرابلمز میں آ جاتا ہے نا. انہی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہاتھ، پاؤں، ایڑیاں یہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، جلد یہ خشک ہو جاتی ہے، جسم پر ایک خارش اور جسم پر ایک کھچاؤ اور ایک دباؤ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح کی کیفیت، اس طرح کے معاملات بعض اوقات جسمانی طور پر سامنے آتے ہیں. اور یاد رکھیے گا یہ نہ صرف جسمانی تکلیف دیتا ہے بلکہ بسا اوقات اب جب نماز پڑھتے ہیں، وضو بناتے ہیں، دیگر عبادات کرتے ہیں تو ان میں بھی پھر دھیان بٹنا شروع ہو جاتا ہے نا. تو ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم ظاہری تدابیر کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کریں.
ہے نا. اب جن کی ایڑیاں پھٹتی ہوں، جن کے پاؤں پھٹتے ہوں، جن کی جلد خشک ہو جاتی ہو، جن کے ہونٹ پھٹنا شروع ہو جاتے ہوں، تو ان کے لیے یہ وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں. تو یہ نوٹ فرما لیجئے گا اور اس کے مطابق عمل کیجئے گا. اللہ پاک نے چاہا تو الحمدللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. آپ کے ہاتھ پاؤں ایڑیاں نہیں پھٹیں گے، جلد بھی خشک نہیں ہوگی. احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ روحانی علاج آپ نے کرنا ہے. 3 دن کا یہ عمل ہے. 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اپنی متاثرہ جگہ پر دم کرنا ہے. صرف 3 دن آپ یہ عمل کر لیں، پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا. الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. جو جگہ آپ کے جیسے ہاتھ پھٹ رہے ہیں، پاؤں پھٹ رہے ہیں، ایڑیاں پھٹ رہی ہیں، بعض اوقات ان میں جو ہے نا وہ دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں نا، گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اللہ پاک کی رحمت سے اللہ پاک نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی. یہ تو ہوا روحانی علاج. اچھا، اس کا ایک گھریلو علاج بھی امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا ہے نا. جن کی ایڑیاں پھٹتی ہوں وہ یہ ہے کہ رات کے وقت آگ کے سامنے بیٹھ کر آپ ایک پیاز کا ٹکڑا لیں اور پیاز کا ٹکڑا لے کر آپ نے اس جگہ پر رگڑنا ہے جہاں پر آپ کے یہ پاؤں پھٹ رہے ہیں، ایڑیاں پھٹ رہی ہیں، تو وہاں پر یہ رگڑنا شروع کریں. الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ تو ہوا گھریلو علاج. روحانی علاج بھی آپ کو بتا دیا گیا، اس کے مطابق عمل کریں. آگ کے قریب بیٹھنا ضروری ہے اس میں؟ ہاں، آگ کے قریب بیٹھنا ضروری ہے تاکہ وہ ہیٹ ملے، گرمائش ملے، اور پھر پیاز رگڑیں گے تو ہی جو ہے نا یہ فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ. اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ پاک کرم فرمائے گا. میسیجز کافی سارے ہیں، چند ایک میسیج میں آپ کی طرف میں بڑھاتا ہوں. روحانی علاج کے حوالے سے بھی یہ ایک میسیج آیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ عبادت میں میرا دل لگے. کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ عبادتوں میں دل لگنے کے لیے، نمازوں میں دل لگنے کے لیے، نیکیوں میں دل لگنے کے لیے کوئی دعا، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے. سب سے پہلے تو یہی کہ عبادت میں دل لگے تو عبادت کی اہمیت پیش نظر ہو. صحیح. اور عبادتوں میں اہم ترین عبادت نماز ہے، تو نماز کی اہمیت پیش نظر ہو کہ نماز بحیثیت مسلمان اور عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے. نماز کی اہمیت پیش نظر رہے، نماز کی عادت رہے، روٹین رہے. تو وظائف تو یوں بہت، لیکن سب سے بڑا وظیفہ ہی نماز ہے عبادت میں دل لگنے کا. یعنی اگر نماز کے اندر خشوع اور خضوع لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ نماز کے ساتھ ساتھ دیگر عبادات میں بھی اس کی لذت محسوس ہوگی. خشوع اور خضوع کے ساتھ جہاں نماز ادا کی، تلاوت قرآن کی برکتیں بھی انشاءاللہ ملیں گی، ذکر اللہ کی برکتیں بھی ملیں گی، اور نیکی کی طرف دل لگے گا. کیونکہ نماز ہی وہ عبادت ہے کہ جو برائیوں سے روکتی ہے. جہاں برائیوں سے رکیں گے، گناہوں سے رکیں گے، تو عبادت میں دل بھی لگے گا اور انشاءاللہ نیکی کی توفیق ملنا شروع ہو جائے. پڑھنے کے لیے کوئی پڑھنے کے لیے ایک تو یہ عمل کر لیا جائے، یا مہیمنو 29 مرتبہ پڑھ کر جو ہے یہ اپنے اوپر دم کر لیں اور اس وظیفے کو شامل رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا نا کہ پیش نظر عبادت کی اہمیت رہے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں انشاءاللہ الکریم. چلیں جی، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. یہ ایک میسیج آیا ہے کہ طبیعت میں بس عجیب و غریب سے چڑچڑاپن، بے چینی رہتی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے. جی، اگر چڑچڑاپن ہے، بے چینی ہے، تو اس کے لیے ایک تو اس چیز پہ غور کر لیں کہ اس کا سبب کیا ہے، کن عوامل کی وجہ سے، یعنی کن باتوں کی وجہ سے یہ مزاج کے اندر، طبیعت کے اندر اس طرح سے ہے، بے سکونی کسی کیفیت ہے. تو جن چیزوں کی وجہ سے یہ بے سکونی ہے اور جن چیزوں کی وجہ سے یہ ذہنی ٹینشن اور دباؤ ہے، تو ان کو دور کیا جائے. اور ذہنی دباؤ، ذہنی پریشانیوں کا ایک بہترین حل یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو بے وضو شخص وضو کر لے، وضو سے اطمینان ملتا ہے اور ذہنی جو دباؤ یا ٹینشن ہی دور ہوتا ہے. کیونکہ ذہنی جو دباؤ یا ٹینشن کی اگر ہم بات کریں، اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. ذہنی دباؤ کی وجہ، جس کو ذہنی دباؤ کہیں یا سٹریس جسے کہیں، مختلف وجوہات کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، اور ہر شخص کے لیے اس کی مختلف نوعیت بھی ہو سکتی ہے. جیسے کہ آسان لفظوں میں اگر اس کو یوں سمجھیں کہ جب ہمارے دماغ پر بوجھ بڑھتا ہے نا، یہ کس وقت ذہنی ٹینشن یا دباؤ بڑھتا ہے، دماغ پر بوجھ پڑتا ہے یا کسی بات کی ہمیں فکر لاحق ہوتی ہے، کسی پریشانی یا خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اب وہ سٹریس، ذہنی ٹینشن، ذہنی دباؤ اور یہ بے چینی جو ہے یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو ایسے موقع پہ ایک تو وضو جو ہے یہ زبردست عمل ہے کہ وضو کریں گے تو انشاءاللہ اس سے یہ جو فکریں، وضو جو ہے نا یہ فکروں کو دور کرتا ہے
اور بندہ انشاءاللہ ان فکروں سے دور ہوگا، اللہ کی جانب لو لگی رہے گی، اس کے ذکر میں بندہ مشغول رہے گا۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک عمل بھی ہے بڑا پیارا، سورہ اخلاص اول و آخر درود پاک کے ساتھ روزانہ 7 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اس سورت کو پڑھے، پانی پر دم کرے اور اس کا پانی پی لیا کرے، انشاءاللہ الکریم ذہنی دباؤ میں، اسٹریس میں، ٹینشن میں کمی آئے گی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جو ہے مشکل پریشانیوں سے دور ہوگی۔ ذہنی دباؤ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں ناظرین، سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، باوضو رہنے کی عادت بنائیں، یہ غم، دکھ، درد، ٹینشنیں یہ سب الحمدللہ سے وجل ختم ہوں گی، ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ آئیے بڑھیں گے مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ 7 ماہ کا بچہ ہے ماشاءاللہ، کو بخار ہے کافی زیادہ اور دوائی بھی لے رہے ہیں ڈاکٹر سے مگر آرام نہیں آ رہا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائیں۔ ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ اخلاق اتاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ میرا پروگرام حروانی علاج میں یہ سوال عرض ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کا علاج بتا دیں۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ 5-6 سال سے مجھے کوئی نہ کچھ رہتا ہے، یعنی کہ کبھی موڑوں کا مسئلہ رہتا ہے تو کبھی میں دیکھتا سارا اور علاج کروا۔ میرا نام ہے محمد ناظر حسن اور والدہ کا نام ہے شریف خاتون۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام مسیب ہے، میرے والد کا نام مشتاق احمد ہے، میری والدہ کا نام میرونساء ہے۔ میری والدہ کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے اور ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور میرے والد صاحب کی بھی طبیعت خراب رہتی ہے۔ اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، گھر کی لڑائی جھگڑے اللہ کرے ختم ہو جائے، محبت قائم ہو۔ استخارے ناصر بھائی آپ فرما لیجیے۔ اچھا میسیجز بھی ہیں استخاروں کے حوالے سے کافی سارے، یہ بھی نوٹ کیجیے گا۔ اچھا ایک میسیج آئے کہ جملہ مسائل کے حل اور نیک رشتے کے لیے لازمی دعا کیجیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں گے، اور پروگرام کے اختتام پر ناظرین کے لیے دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، تو بالکل آپ شامل بھی رہیے گا۔ یہ ایک میسیج آئے کہ پلیز استخارہ کر دیجیے، ہم نے پہلے بھی SMS کیا، گھر بنانا ہے، ایک پلاٹ بیچ کر دوسرا بنانا ہے، کوئی گاہک نہیں لگتا، کوئی کسٹمر نہیں لگتا، کوئی بندش تو نہیں، پلیز استخارہ کر دیں۔ آصف نام ہے اور آصف عدیل نام ہے اور والدہ کا نام ہے سکینہ بی بی۔ اچھا جی ایک اور میسیج آیا کہ میرے بھائی کا استخارہ کر دیں، طیب اتاری، والدہ کا نام مسرت اتاریہ، بھائی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور دعا بھی کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کے بھائی کو شفا عطا فرمائیں۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے ہڈی جوڑنے کا۔ ایک میسیج آیا ہے کہ آپ میرا استخارہ کریں، میں اپنے میاں سے ناراض ہو کر آئی ہوں اور میرے بچے بھی انہی کے پاس ہیں، اب میں بچوں کی وجہ سے پریشان ہوں، اور نام بھی خیر انہوں نے لکھا ہے لیکن میں نام نہیں پڑھتا، صحیح ہے نا؟ تو پرسنلی کچھ اور معاملات ہوتے ہیں جیسے روحانی علاج کے اسٹال پر آتے ہیں تو تب تو استخارہ کر کے بتا دیا جائے گا، یہاں لائیو نام لے کر یہ تھوڑا آزمائش کن بعض اوقات کیفیت ہو جاتی ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائیں۔ طارق بھائی وظیفہ کوئی ایسا بتائیے کہ اگر بالفرض میاں بیوی کے درمیان کوئی اس طرح کی ہو جائے معاملات، نرم گرم ہو جاتے ہیں بعض اوقات، بھئی شوہر ناراض ہے یا بیوی ناراض ہو کر والدہ کے گھر آ کر بیٹھ گئی ہیں، اب جو کیفیت انہوں نے بتائی ہے، اب ایسا پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں شوہر کے لیے بھی، زوجہ کے لیے بھی، کہ بھئی محبت پیدا ہو جائے، اور انا کا جو مسئلہ بعض اوقات بنایا ہوا ہوتا ہے نا کہ میں تو نہیں جاؤں گا لینے کے لیے، اور وہاں سے یہ مطالبہ ہوتا ہے جب تک وہ لینے نہیں آئیں گے میں نہیں جاؤں گی، تو یہ جو معاملہ ہے بس پڑھنے کے لیے کوئی ایسی دعا بتا دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ جی جنید بھائی آپ نے کچھ چیزوں کی طرف نشاندہی بھی کی اور سمجھے کہ ایک طرح سے طریقہ بھی بتایا کہ اگر صبر کا دامن دونوں جانب سے رہے تو یہ معاملہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ وظیفہ ان کے لیے یہ ہے یا مانع یا معطی، روزانہ رات سونے سے پہلے 20 مرتبہ جب بستر پر جائیں تو یا مانع یا معطی یہ 20 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ جو بھی ناچاکی ہے نا اتفاقی اللہ نے چاہا تو یہ دور ہوگی۔ اچھا یہ تو چونکہ کسی اسلامی بہن کسی خاتون کا تھا میسیج کہ ان کا یہ معاملہ، اگر کسی کا معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی شوہر
بیوی کی طرف سے ناراضگی ہے، شوہر چاہتا ہے کہ رضامندی ہو جائے اور معاملات بہتر ہو جائیں، تو شوہر بھی یہ عمل کر سکتا ہے، یعنی دونوں ہی افراد یہ عمل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی برکت بیوی ناراض ہو تو شوہر یہ عمل کر لے، شوہر ناراض ہو تو بیوی یہ عمل کر لے، الحمدللہ سمجھل محبتیں پیدا ہوں گی، آپس کی جو ناراضی ہے نا یہ محبت میں بدل جائے گی۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، بھئی ظاہری معاملات بھی آپ دیکھیں، زندگیوں میں بڑی بعض اوقات کشمکش اور بڑے اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو تھوڑا سا جھک جائیں، تھوڑا سا صبر کر لیں، تھوڑا سا درگزر سے کام لے لیں، زندگی آسان ہو جائے۔ معاف کر دیں سامنے والے کو، اگر غلطی ہے تو بھی چلو بتقاعدہ بشریت غلطی ہو جاتی ہے، معاف کر دیں، ہنسی خوشی زندگی گزاریں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ بعض اوقات تھوڑی سی انا، یہ غصہ اور تھوڑا سا نہ جھکنا، یہ بعض اوقات پھر بڑے بڑے مسائل پیدا کر۔ آپ نے کہا نا کہ معاف کر دیں جنید بھائی، یہ بھی ہے، معاف بھی کر دیں، لیکن اگر کہیں لگ رہا ہے کہ معاف کرنے سے بھی معاملہ حل نہیں ہو تو آپ معافی مانگ لیں، تاکہ گھریلو جو معاملات ہیں یہ بہتری کی طرف رہیں۔ جیسے جن کا میسج تھا، آپ نے جن کا پیغام پڑھ کر سنایا کہ بچے بھی ہیں تو یہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو اس طرح کے معاملات کی وجہ سے بچوں پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، اور پھر بہت زیادہ ان کی سمجھے کہ نشو و نما کے اعتبار سے بھی کہیں، صحت کے اعتبار سے بھی کہیں، تو یہ کئی چیزیں ہیں جو ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، تو یوں اچھے انداز سے اپنے آپ کو لے کر چلیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، یہ وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا، دعائیں بتا دی گئیں کہ اپنے معاملات میں شامل رکھیں، دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، دعاؤں کے ذریعے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، انشاءاللہ سب انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ جی ناصر بھائی، استخاروں کے جوابات۔ جی، یہ نادر بھائی تھے، والدہ کا نام شریف بیوی بتایا کہ بیمار رہتے ہیں، معدے میں تکلیف رہتی ہے۔ نادر بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اگر کسی کے معدے میں تکلیف ہو، معدے میں درد رہتا ہو، تو اس کے لیے 3 چینی کی پلیٹیں لیں اور صبح فجر کے وقت ان 3 پلیٹوں پر آپ نے لکھنا ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آیت لکھ کر آپ 1 پلیٹ اسی وقت صبح نہار منہ پی لیں، 1 دوپہر میں اور 1 شام میں، روزانہ یہ عمل کریں، روزانہ یہ 3 پلیٹیں لکھ کر پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کے معدے کی جو تکلیف ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ پارہ 16 سورہ کہف کی آیت نمبر 109۔ حسیب نام بتایا، والدہ کا نام مہر النساء، کہ گھر میں جھگڑے بھی رہتے ہیں، گھر میں بیماری وغیرہ کے معاملات ہیں، تو حسیب بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، کوئی نظر بد یا اثرات عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے 4 صفاتی نام ہیں، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، یہ آپ 7 دن تک روزانہ ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم گھر سے بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں یا کسی بھی قسم کے جھگڑے ہوتے ہیں، ناچاکیاں ہیں، تو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آصف نام بتایا، والدہ کا نام سکینہ، یہ گھر بنانا چاہ رہے ہیں لیکن گھر بننے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو آصف بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، گھر بنانے میں کوئی عملیات یا نظر بد کا اشارہ نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے آپ کے لیے۔ آپ روزانہ کسی بھی ٹائم 100 مرتبہ یا مؤخرو یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کے کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں، یہ گھر بنانے میں جو رکاوٹ آ رہی ہے، انشاءاللہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی اللہ کے۔ اچھا، بعض اوقات یہ رکاوٹیں جو ہے نا یہ مختلف قسم کی ہوتی، کبھی لیبر کی طرف سے، کبھی ٹھیکیدار کی طرف سے، اچھا کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی کوئی سامان نہیں ہے، کبھی کوئی سامان نہیں ہے، اس طرح کی بھی رکاوٹیں بعض اوقات آ جاتی ہیں۔ ظاہری معاملات پھر دیکھ لیے جائیں کہ فائنینشلی طور پہ سامان پورا ہے، پھر بھی رکاوٹ آ رہی ہے، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ اس کے لیے۔ اچھا، اب جیسے بلڈنگ بنانا شروع کرتے ہیں، گھر بنانا شروع کر رہے ہیں، تو ایسا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دینا کہ بنانے کے دوران ہی یہ وظیفہ پڑھتے رہیں تو خیر و عافیت کے ساتھ یہ سارے معاملات پورے ہوتے چلے جائیں۔ روزانہ 100 مرتبہ یا سمیعوں پڑھ لیا کریں، جی انشاءاللہ آسانی اس کے تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں کہ دوران تعمیر گھر کے لیے کچھ تعویذات ہوں ایسے کہ نظر بھی نہ لگے؟ جی، تعویذات عطاریہ کے جو سٹالز لگتے ہیں مختلف مقامات پر، تو یہ وہاں رابطہ کریں، وہاں سے انشاءاللہ ان کو تعویذ بھی پیش کر دیا جائے گا۔ اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کنسٹرکشن جب شروع کرنے لگیں، کام شروع کرنے لگیں، کہ کسی بھی کام کو جب شروع کرنے لگیں اس سے پہلے جو ہے یا نافعو اول و آخر درود پاک کے ساتھ 20 مرتبہ یہ پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ وہ کام جو ہے پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ بلکہ اس کی تو فضیلت یہ ہے کہ وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ جی ناصر بھائی۔
जी, तैयब नाम बताया, वालदा का नाम मुसर्रत, के इनकी टांग टूट गई है और तबीयत बेहतर नहीं हो रही है। तैयब भी आपका इस्तिखारा किया है, बीमारी का इशारा आ रहा है, अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए। अगर किसी की हड्डी टूट जाए एक्सीडेंट होने की वजह से या किसी भी वजह से, गिरने की वजह से फ्रैक्चर हो जाता है, बाज़ दफ़ा हड्डी जो है वो क्रैक हो जाती है, तो अगर आप चाहते हैं कि हड्डी जल्द जुड़ जाए, उसके लिए एक आयत मुबारक है, आप ये तवज्जो से सुन लीजिएगा। फ़इन तवल्लु फ़क़ुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये 3 दिन तक रोज़ाना एक बार पढ़ के आप हड्डी जो टूट गई है उस जगह पर आप दम कर लिया करें, इंशाअल्लाहुल करीम आपकी हड्डी जल्द जुड़ जाएगी। अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन। और जिसके तावीज़ात वगैरह भी आप हासिल कीजिएगा, जैसे होता है ना, बाद कोई घर गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, बाद औक़ात हड्डियों में कुछ कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, तो इसके तावीज़ात वगैरह भी हासिल कीजिएगा। अल्लाह पाक करम फरमाएगा, जल्द इंशाअल्लाह करीम तबीयत बेहतर हो जाएगी। जी बढ़ेंगे नाज़रीन आपकी कॉल्स की जानिब, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। कॉल चलाइए। तबीयत काफी टाइम से खराब है, जिस्म में इस तरह जान नहीं और नींद का बड़ा इशू है, नींद नहीं आती। मोहम्मद आसिफ, वालदा का नाम रियाज बीबी। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। आसिफ भाई अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मसला जी, मैं फोर की नमाज पढ़ कर निकला हूँ तो पाँव फिसल गया, गिर गया, मगर इसमें हड्डी तो जुड़ गई, दर्द नहीं जा रहा, बहुत तकलीफ परेशानी है। इसके लिए वो वजीफा ही है। मेरा नाम मोहम्मद तारिक महमूद, वालदा बशीरा बीबी। तारिक महमूद साहब इंशाअल्लाह अभी इस्तिखारा करवाते हैं। तारिक महमूद भाई ख्याल रखें भाई अपना भी, अपनी सेहत का भी, अल्लाह पाक खैर फरमाए। होता है बाद औक़ात चलते चलते अचानक बेध्यानी में होता है, गिर जाते हैं, ठोकर लग जाती है, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। आपको अभी इस्तिखारा भी करवाते हैं और जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, इसका वजीफ़ा भी आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरी बच्ची है 20 साल की, तबीयत खराब रह जाती है, चिड़चिड़ी रहती है, ना खाती है ना पीती है, कमजोर है, हर किसी से झगड़ा करती है, यानी कि सिर में दर्द रहता है अक्सर। बच्ची का नाम सवेरा, वालदा का नाम है गुल नसरीन। सुमेरा नाम बताए बच्ची का, भी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरी सिस्टर है, उसके ना सर को बहुत दर्द रहती है, सर में दर्द रहता है ना, अभी इससे वजीफ़ा इंशाअल्लाह करीम आपको बताते हैं इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मैंने अपने भाई को इस्तिखारा करवाना है, उसका नाम है नवीद, वालदा का नाम है अनवरी। 4 साल से कारोबार नहीं चल रहा और अगले महीने शादी है, बहुत परेशानी हो रही है, प्लीज कोई इस्तिखारा करके बता दे, कोई वजीफा। अल्लाह पाक आसानी वाले मामलात फरमाएं। भाई नवीद नाम बताया इन्होंने, वालदा का नाम अनवरी है, शादी भी करीब करीब है, कारोबार नहीं चल रहा, बड़ी आजमाइश कुन कैफियत है। दुआ भी फरमाइएगा नासिर भाई, कोई इस्तिखारे भी करें, वज़ाइफ भी इरशाद फरमाएं आप। तारिक भाई ये सर के दर्द के हवाले से कोई वजीफ़ा इरशाद फरमाएं। जिस सर के दर्द के हवाले से जुनैद भाई वजीफ़ा ये है, या सलाम 11 मरतबा पढ़कर मरीज़ पर दम करें, इंशाअल्लाह जो भी इसकी तकलीफ़ है दर्द सर की, ये दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये या सलाम 11 मरतबा पढ़ना है और 3 मरतबा या 7 मरतबा या 11 मरतबा इसी तरह पढ़कर जो है वो दम किया जाए। या सलाम 1 मरतबा पढ़कर 11 मरतबा दम कर दिया, ठीक हुआ, दोबारा से 12 यानी यूँ 3 मरतबा, तो फिर 7 मरतबा अल्लाह ने चाहा तो 11वीं मरतबा जब ये दम करेंगे तो इंशाअल्लाह दर्द सर ये जाता रहेगा। ये अखलाक भाई थे, इन्होंने कहा था कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए कोई वजीफ़ा। जी इनके लिए वजीफ़ा ये है कि ला हौल शरीफ जो है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये 60 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके रोज़ाना ये पानी पी लिया करें। रोज़ाना ये अमल करना है, अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ना है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो भी बीमारी है ये दूर होगी। घर को जादू से पाक करने का कोई रूहानी अमल है? जी जादू के हवाले से अमल ये है कि वजीफ़ा इसके लिए कि नमाज के बाद एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन 5 वक्त नमाज़ों की पाबंदी करनी है और नमाज के बाद जो है अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करनी है। और वजीफ़ा ये है कि जो शख्स सहर ज़दा है, यानी जिस पर जादू है, ला इलाहा इल्लल्लाहु 101 मरतबा पढ़कर इस पर दम कर दिया जाए, या यही ला इलाहा इल्लल्लाहु ये लिख कर इसको पानी इसको पिलाया जाए तो इंशाअल्लाह जादू का असर जो ये तो वो हो गया ना, जैसे किसी खास फर्द पर जादू हुआ है, घर को जादू से पाक करने के लिए क्या अमल किया जाए, कौन सी सूरत की तिलावत की जाए? जी इसके लिए एक तो सूरह यासीन शरीफ की तिलावत जो है ना बड़ी ही मुजर्रब है, और इसके साथ साथ प्लस ये है कि नमाज फजर के बाद एक बड़ा ही प्यारा अमल किया जाता है,
اور اس میں قرآن پاک کی سورہ ناس کی جو ہے تلاوت کی، سورہ بقرہ کی بھی تلاوت بقرہ کی تلاوت بھی اس میں شامل ہے۔ بڑا کمال کا یہ عمل ہے ماشاءاللہ۔ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے وہاں سے شیاطین، یہ جنات یہ بھاگ جاتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ گھر کو جادو سے پاک کرنا چاہتے ہیں، اثرات سے پاک کرنا چاہتے ہیں، روحانی مسائل گھر سے ختم کرنا چاہتے ہیں، گھر میں امن و سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، شیطانی شرارتیں گھر سے ختم ہو جائے، تو اس کے لیے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ یہ کسی عامل کا بتایا ہوا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان، شریر، جنات، اثرات، سحر، آصب، یہ سب الحمدللہ سبحان ختم ہو جاتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے گا انشاءاللہ الکریم، فائدہ حاصل ہوگا۔ ناصر بھائی استخاروں کے جوابات۔ جی، یہ آصف بھائی تھے، والدہ کا نام ریاض بی بی بتایا، جسم میں درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے۔ آصف بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آصف بھائی کے لیے اور طارق محمود بھائی کا آپ نے بتایا تھا، ان دونوں کے لیے ہی ایک روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے جسم میں درد کے حوالے سے بتایا تھا اور آصف بھائی کا بھی جسم میں درد کے حوالے سے۔ تو اگر کسی کے جسم میں درد رہتا ہے، جسم میں تکلیف رہتی ہے، تو ایک تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم آپ کے جسم کی جو تکلیف ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر کسی جسم کے ایک مقام پر کبھی درد ہو جاتا ہے، اچانک سے درد شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ ایک بار یا مغنیو یہ پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ دم کر کے آپ درد کی جگہ پر اپنا ہاتھ پھیر لیا کریں، انشاءاللہ الکریم درد میں افاقہ ہوگا۔ سمیرہ نام بتایا، والدہ کا نام گل نسرین، کہ کمزور بھی بہت ہیں اور ان کے سر میں بھی درد رہتا ہے، تو سمیرہ بی بی کا بھی استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ عافیت عطا فرمائے۔ کمزوری کے لیے اگر کسی کے جسم میں کمزوری بہت ہو گئی ہے، جسم میں گروتھ نہیں ہو رہی، صحت بڑھ نہیں رہی ہے، تو اس کے لیے جب بھی کھانا کھائیں تو سورہ بینہ، یہ آخری پارے میں ہے سورہ بینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ پوری سورت پڑھ کے کھانے پہ دم کر کے، اگر وہ خود پڑھ سکے تو وہ خود پڑھ کے کھانے پہ دم کر کے وہ کھانا کھا لیا کریں، یا پھر گھر میں سے کوئی پڑھ کر جو ہے دم کر کے ان کو دے دیا کریں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اور سر میں جو درد رہتا ہے اس کے لیے آپ 7 مرتبہ سورۃ الناس یہ آپ پڑھیں اور اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے ہاتھ اس طرح سر پہ پھیر لیں۔ ایک دفعہ عمل کرنے سے انشاءاللہ الکریم سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر ایک مرتبہ میں ٹھیک نہ ہو تو دوبارہ اپنے 7 مرتبہ اپنے سورۃ الناس ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں اور اپنے ہاتھوں پہ دم کریں، دوبارہ اپنے ہاتھ سر پر پھیر لیں، تیسری بار بھی اسی طرح عمل کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ نوید نام بتایا، والدہ کا نام انوری بتایا کہ شادی بھی قریب ہے اور کام صحیح نہیں چل رہا ہے، تو نوید بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، کاروباری حوالے سے نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام بڑھ جائے، کام میں بہتری ہو اور کام اچھا چلے، اس کے لیے آپ نے 2 عمل کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک وائٹ کاغذ لیں اور اس پر آپ نے 35 بار لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ لکھیں، اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کے، لیمینیشن کروا کے آپ اپنی دکان پر لگا لیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ دکان پہ لگا لیں گے اور جب بھی آپ دکان پر جائیں، یا آفس ہے یا دکان ہے، جب بھی آپ جائیں تو 7 بار آپ نے کیا پڑھنا ہے، سورہ کوثر، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور اپنے دکان کی جتنے بھی سامان ہیں اس پر آپ دم کر دیا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کے کام میں حیرت انگیز طور پر بہتری ہوگی اور شیطان کا بھی گزر نہیں۔ ماشاءاللہ، میں یہ سوال کرنے والا تھا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر جیسے جاب کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی دکان میں، کسی کے آفس میں، بعض اوقات موقع نہیں ہوتا کہ ہم تعویذ لٹکا دیں وہاں پر، جی ہے نا، کسی کی جگہ پر ہے، اپنی دکان کے لیے عرض کیا ہے، یہ اپنی دکان کے لیے عرض کیا ہے۔ جی نہیں، میں وہی عرض کرنا چاہ رہا تھا، آپ جو دوسرا وظیفہ بتایا نا سورہ کوثر والا، کسٹمر آ جائیں دکان پر، گاہکوں کا رش لگے، دکان اچھی چلے، تو وہ پڑھنے کے لیے بھی آپ نے بتا دیا۔ اگر کسی کے بعد جاب بھی کر رہے ہیں تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کے دم تو کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں نا، باقی لٹکانے میں اور لگانے میں تو تھوڑا آزمائش ہو سکتی ہے بعض اوقات۔ اپنی دکان ہے، اپنا کام ہے، تو اس کے لیے بسم اللہ شریف لکھ کر وہ لگا لیں، صحیح ہے۔ اور اگر کسی کے جاب کر رہے ہیں تو پھر اس میں پھر یہ وظیفہ پڑھ کے ماشاءاللہ کر لیں، اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ روحانی علاج میں ناظرین بہت طاقت ہے،
بڑی برکتیں ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے جن لوگوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، جن کے مسائل حل ہوئے ہیں، جن کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں۔ آئیے کچھ تاثرات ان کے آپ کو سناتے ہیں، چلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے ناظم آباد نمبر 3 کی جامع مسجد شاہی میں۔ جامع مسجد شاہی میں ہوا ہے دعائے شفا اجتماع۔ اس اجتماع میں تلاوت و نعت کے بعد بیان ہوا اور پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے صلاۃ الحاجات کا اہتمام کیا گیا، ان کے لیے دعا کا اہتمام کیا گیا، اور الحمدللہ اس اجتماع کے اختتام پر بیماریوں، پریشانیوں، آزمائشوں، رشتوں میں رکاوٹ کے لیے، بے اولادی کے لیے، اور الحمدللہ کئی طرح کے مسائل کے حل کے لیے ان کو میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ کے تعویذات بھی پیش کیے گئے، ان کے لیے کارڈ کا عمل کیا گیا۔ الحمدللہ کئی مسائل کے حل کے لیے ان کو وظائف بھی بتائے گئے۔ تو آئیے لیتے ہیں ان عاشقان رسول سے تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد آصف عطاری۔ میرا نام محمد سلیم قریشی۔ میرا نام شبیر احمد ہے۔ میرا نام ہے محمد عمران۔ میرا نام ہے مجاہد۔ آج دعائے شفا اجتماع میں آپ تشریف لائے، کس مقصد کے لیے آنا ہوا؟ آج شفا اجتماع میں آیا میں، اور میں اپنے بیٹے کی کارڈ کروانے آیا تھا۔ میں آیا تھا اصل میں کارڈ کا پانی لینے کے لیے، کیونکہ میں ابھی اللہ کا شکر ہے کافی صحیح ہو چکا ہوں، کیونکہ میں بے روزگار تھا، بہت پریشان تھا، میرے نظر بد ہو گئی تھی، کسی کے پاس جاتا تھا کہتے ہیں نظر بد ہو گئی ہے آپ کو، تو میں یہاں پر آیا ہوں شاہی مسجد کے اندر، روزی روزگار بھی لگا، میری طبیعت میں بہتری ہوئی ہے۔ وائف کی طبیعت کے سلسلے سے تقریباً 30 دفعہ میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ اچھا، پہلے بھی آپ تشریف لائے ہیں؟ جی ہاں، 1 مہینے پہلے آیا تھا، فرسٹ ٹائم آیا تھا، اس کے بعد 11 دن بعد آیا، اب میں 30 دفعہ یہاں پر آیا ہوں۔ تو کیا مسئلہ تھا؟ وائف کا مسئلہ تھا، ان کے ساتھ ایک پرابلم ختم نہیں ہوتی تھی، بیماریوں میں گھری ہوئی تھی بہت پہلے سے۔ ماشاءاللہ اپنی تعویذات عطاریہ حاصل کیے، اس سے فائدہ ہوا ان کو؟ جی ہاں، فائدہ ہوا ان کو، کافی فائدہ ہوا ہے۔ پہلے بھی کبھی تعویذات لی ہیں آپ نے؟ جی ہاں، پہلے تعویذات لیے ہیں، بیٹے کا مسئلہ تھا ایک روحانی علاج کا، وہ کروایا ہم نے۔ بیٹا بے ہوش ہو جاتا تھا، سر میں درد ہوتا تھا، میں حاضر ہوا اور روحانی علاج کروایا، روحانی علاج سے بہت فائدہ ہوا، بیٹے کو شفا ملی۔ میں تعویذ عطاریہ میں ماشاءاللہ جب سے میں آنا شروع کر رہا ہوں، گھر میں ناچاکیاں، پریشانیاں تھی، کارڈ بھی کروائی ہے۔ میرے بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی بہت، اور اس کے پیٹ میں بہت شدید درد اور اس کو موشن لگ گئے تھے، تو میں نے امام صاحب سے رابطہ کرا تعویذات عطاریہ کا، الحمدللہ میں نے علاج کرایا۔ امام صاحب نے پانی پینے والا جو تعویذ ہوتا ہے وہ دیا، امام صاحب نے دم کرا، 3 دن دم کرا، بہت شفا ہوا۔ کبھی کوئی نظر لگ جاتی ہے تو میں اپنے بیٹے کو یہیں پر ہی آتا ہوں امام صاحب سے دم کرانے، اور تعویذات عطاریہ سے واقعی بہت فائدہ ہے۔ مجھے ایسا کوئی وظیفہ بتائیں جس سے مجھے کوئی ڈر نہ لگے اور برے خواب نہ آئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دم کی بھی مدنی بہاریں، دم کرنے سے بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور تعبیرات کی تو اپنی برکتیں، روحانی علاج کی اپنی ماشاءاللہ برکتیں ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائیے۔ ایک اسلامی بھائی معلوم بھی کر رہے تھے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرا ڈر خوف یہ دور ہو جائے اور برے خواب بھی نظر نہ آئیں۔ تو دیکھیں، ڈر خوف دور ہو جائے اور بہادر بننا چاہتے ہیں نا آپ، تو روزانہ کی بنیاد پر 16 مرتبہ پڑھا کریں، یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ، یہ 16 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم بہادر بھی رہیں گے، ڈر خوف بھی ختم ہو جائے گا اور برے خواب نظر نہیں آئیں۔ تو اس کے لیے 21 مرتبہ یا متکبر یہ آپ پڑھ لیا کریں رات کو سونے سے پہلے، برے خواب بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اچھا، اب خواب میں بعض اوقات لوگ ڈر جاتے ہیں، ویسے تو بہادر رہتے ہیں، ویسے تو ماشاءاللہ مضبوط رہتے ہیں، لیکن خواب میں آگے ڈر جاتے ہیں۔ خواب میں اگر کوئی ڈر جائے نا، تو رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ سورہ اپنا آیت الکرسی جو قرآن عظیم کی تمام آیتوں کی سردار ہے، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ الحمدللہ سمجھل کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ایک یہ عمل ہوا، اور ایک عمل ہے حصار باندھنے کا۔ حصار باندھ لیا کریں آپ، اپنا حصار باندھیں، الحمدللہ آپ کا تو حصار بندے کا ہی بندے گا، آپ کی پوری فیملی کا بھی حصار ہو جائے گا الحمدللہ۔ اور حدیث پاک میں یہ عمل ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو بستر مبارک پر جب آرام فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے تو بستر مبارک پر بیٹھ کر آپ
सूरह इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, ये सूरतें 3 मरतबा पढ़ कर अपने हाथों पे दम फरमाते, पूरे जिस्म अतहर पर फेर लिया करते। तो ये अमल आप भी कीजिएगा, रात को सोने से पहले करें। अल्हम्दुलिल्लाह समझ आपका हिसार बन जाएगा। डर, खौफ, बेचैनी, घबराहट, ख्वाब में डर जाना, बुरे ख्वाब नज़र आना, जादू, जिन्नात, असरार, सहर, आसे, बंदिश, हर तरह से अल्हम्दुलिल्लाह समझ आपकी हिफाजत रहेगी। आपकी तो हिफाजत रहेगी, आपकी फैमिली की भी हिफाजत रहेगी। तो ये हिसार ये बांधा करें। आइए नाज़रीन, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं रूहानी इलाज की बरकत से लोगों को जो फ़वाइद हासिल हुए हैं, जिनकी परेशानियां दूर हुई हैं। आइए उनकी कुछ मदनी बहारें देखते हैं, चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद इलियास अफ्तारी, मेरा ताल्लुक जोराबाद जिला पेशाब से है। पिछले दिनों मेरा एक भांजा गुम हो गया। मुझे एक इस्लामी भाई ने मशवरा दिया कि रूहानी इलाज वाले से रब्ता करें। मैंने अड्डे वाली नूरानी मस्जिद में रब्ता किया। वहाँ से एक इस्लामी भाई ने तावीज़ अता फरमाए, वो जो हमने इस्तेमाल किए। ठीक 24 घंटे के बाद मेरा भांजा हमें मिल गया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह दावत इस्लामी को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और अमीर अहले सुन्नत का साया तादेर हमारे सरों पर कायम रखे। आमीन 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 आमीन। अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम फरमाए। माशाअल्लाह, ये है रूहानी इलाज की बरकतें, ताबीदात अत्तारिया की बरकतें। मैसेजेस काफ़ी सारे आ चुके हैं, काफ़ी डिस्कस हुई है हमारी, काफ़ी कलाम हो चुका है। बढ़ते हैं नाज़रीन की, है ना। ये इस्तिखारों के हवाले से भी है, रूहानी इलाज के हवाले से भी ये नोट कीजिएगा। ये एक मैसेज आया है कि काले इल्म का कोई तोड़ बता दे। तो देखिए, इसके लिए आप सूरह बकरा की तिलावत किया करें, इसी तरह सूरह फलक और सूरतुन नास पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें। हर तरह के अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अमलियात से आपकी हिफाजत रहेगी। अभी जो आपने हिसार वाला अमल बताया, सारी तफसील, तो माशाल्लाह ये इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त अमल है। ये भी ज़बरदस्त अमल है माशाल्लाह। अच्छा जी, ये एक और मैसेज है कि मेरी उम्र 22 साल है, लेकिन मेरे कंधे में 5 सालों से दर्द है। नस का मसला बताया है डॉक्टर ने, लेकिन दवाओं से आराम नहीं आ रहा। काम करते हुए दर्द होता है और बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ता है। तो इसके लिए कोई वजीफ़ा ये बता दीजिए, एक आप नोट फरमा लें। अभी इंशाअल्लाह करीम में आपसे मालूम करता हूँ। मेरी उम्र 28 साल है, प्लीज़ आप बाल गिरने का खुसूसी बाल के गिरने और खुश्की से बचने के लिए कोई हल बता दे। बहुत कुछ इस्तेमाल किया है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ पा रहा, तो प्लीज़ इस हवाले से ज़रूर बताइएगा। बहावल नगर से ये मैसेज किया है। इस्तिखारा करवाना है, मेरे अब्बू का काम नहीं लग रहा, 2 साल हो गए। प्लीज़ इनके लिए दुआ भी कर दें, इस्तिखारा भी कर दें। अब्बू का नाम है महबूब और दादी का नाम है शफीकन बीबी। अच्छा जी, ये एक और मैसेज आया है। इन्होंने कहा है कि सर जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिम हबीब है और वालिद का नाम हबीबुल्लाह है, वालिदा का नाम शहबाज है। मेरी शादी कब होगी, प्लीज़ इस्तिखारा करके बता दीजिए। कब होगी? हाँ, पूछ रहे हैं कब होगी। मैसेज आया आपकी तरफ, बढ़ा दिया हमने। कब होगी शादी? तो नहीं बता हो जाएगा सकते इस्तिखारा। कब होगी इसका नहीं हो सकता। इस्तिखारा देखिए, इस चीज़ का इस्तिखारा नहीं होता कब होगा, कब होगी, ये काम होगा नहीं होगा, ये तो गैब की खबर है। जो शादी नहीं हो पा रही, इसमें क्या वजह क्या है, रुकावटें क्यों आ रही हैं? कोई रूहानी मसला है, कुदरती मामलात हैं, या बाद वक़्त बंदिश का भी मसला आ जाता है, तो इस चीज़ का इशारा मिल जाता है। और ये भी यकीन नहीं होता, ज़न्नी चीज़ें होती हैं ये। तो बहरहाल वजीफ़ा भी इंशाअल्लाह करीम हम आपको बता देंगे। अब ये जो आप फरमा रहे हैं कि शादी कब होगी, तो इसका इस्तिखारा नहीं किया जा सकेगा। अच्छा जी, एक और मैसेज है कि पूरे घर का इस्तिखारा कर दें, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, असरात का मामला है या नहीं, ये ज़रा बता दीजिएगा। अब्बू का नाम शफीक है, उनकी वालिदा का नाम आमना बीबी है। ये एक और मैसेज आया है। इन्होंने कहा है कि मेरा नाम आसिफ है, मेरी वालिदा का नाम रानी बीबी है, मुझे 7 साल से मैदे का मसला है, तबीयत ठीक नहीं रहती, इस्तिखारा कर दीजिएगा। ये एक और मैसेज आया मोहम्मद उबैद रज़ा, चलिए आपका मैसेज समझ नहीं पाया मैं। ये कोई मैसेज आया कि मेरे भाई समीउल्लाह मजहर हैं, वो चल नहीं सकते, बीमार भी रहते हैं, इस्तिखारा कर दीजिए। और समीउल्लाह नाम है, इनकी उम्र 13 साल है और समीउल्लाह की वालिदा का नाम है शमीम अख्तर, इनका भी इस्तिखारा कीजिएगा। आप इस्तिखारा फरमा लीजिए। तारिक भाई, आप वजीफ़ा इरशाद फरमाइए। आपकी तरफ बढ़ाया था, पहले तो ये इरशाद फरमाएं कि बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, खुश्की हो जाती है, क्या वजीफ़ा पढ़ें? जी जुनैद भाई, बस औक़ात जो है बालों में खुश्की होती है और खुश्की की वजह से बाल गिरते हैं और फिर बिलखुसूस जो है इसकी वजह से जिसको बाल झड़ के हैं, बहुत ज़्यादा
جو ہے نا یہ پرابلم رہتی ہے. تو بہرحال ان کے لیے ایک تو یہ کہ ان چیزوں کے استعمال سے کہ جو کہ طبیعتاً نقصان دہ، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کھانے پینے میں نقصان کا باعث ہوتی ہیں، تو ان سے بھی بچا جائے، اور خوب جو ہے ان کا اہتمام بھی کریں کہ بالوں کو دھونا، تیل لگانا، یہ سارا سلسلہ رہے. اور وظیفہ یہ ہے ایک تو یا سمیع روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اس معاملے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور روحانی علاج کے بستے سے جو تعویذ دیا جاتا ہے اس کے لیے وہ بھی لازمی حاصل کریں اور اس کا سلسلہ کریں تعویذ کا. اور دوسرا ایک اور روحانی علاج پوچھا گیا تھا، جسم میں درد وغیرہ کو انہوں نے کچھ بتایا تھا کہ نس کا مسئلہ ہے، نس کا مسئلہ ہے گا اور بہت زیادہ تکلیف ہے، جسم میں درد ہے. ایک تو وظیفہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو پڑھتے رہیں، اور چند موقعوں پر یوں بھی کر لیں کہ جو درد والی جگہ ہے اس درد والی جگہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے یا مغنی ایک مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صحت یابی نصیب ہوگی. صحیح. اچھا یہ ایک اور میسج تھا، انہوں نے کہا تھا کہ شادی میں رکاوٹوں پر رکاوٹیں آ رہی ہیں، پوچھ رہے تھے نا شادی کب ہوگی، تو اب وظیفہ آپ ارشاد فرمائیں جلد شادی. وظیفہ یہ نوٹ کر لیں کہ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ 312 ٹائم یا ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، اچھا رشتہ بھی ملے گا اور انشاءاللہ نیک پابند سنت رشتہ بھی ملے گا. ایک اور وظیفہ جنید بھائی پوچھا گیا تھا بیماری کے بخار کے حوالے سے شروع میں کہ بخار بہت زیادہ ہے، تو بخار جس کو ہو وہ کثرت کے ساتھ بسم اللہ الکبیر بسم اللہ الکبیر یہ پڑھتا رہے، انشاءاللہ شفا یابی نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم. جی ناصر بھائی استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیے. جی یہ محبوب نام بتایا، والدہ کا نام شفیقن، کے کام میں رکاوٹ ہے اور کام کے حوالے سے کافی پریشان تھے. محبوب بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، کوئی نظر بد یا عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے. اگر کسی کے کام میں رکاوٹ ہو، کام نہ لگ رہا ہو، تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کے کام میں آسانی ہوگی. یہ شفیق نام بتایا، والدہ کا نام آمنہ بتایا کہ گھر میں مسائل ہیں، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں. تو شفیق بھی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، کوئی نظر بد یا عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، آپ کے گھر کو امن کا گہوارہ بنائے. اگر گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہوں، ناچاکیاں نہ اتفاقیاں رہتی ہوں، تو ہر نماز کے بعد آپ نے یا ودودو یا سلامو یہ 100 دفعہ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور 5 نمازوں کی پابندی بھی کریں، انشاءاللہ الکریم آسانی ہوگی. گھر کے لڑائی جھگڑے ناچاکیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اللہ کے کرم سے. آصف نام بتایا، والدہ کا نام رانی بتایا کہ بیمار رہتے ہیں، تو ان کی طبیعت کا مسئلہ ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. آپ روزانہ کسی بھی ٹائم 111 دفعہ یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم. ناظرین میسیجز آپ کے کافی سارے ہیں اور میسیجز رہ گئے، تو بہرحال جن کے میسیجز شامل نہیں کیے جا سکے تو یہ نمبر نوٹ فرما لیجئے گا 0213717111 اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ آپ استخارے بھی کروا سکتے ہیں کیونکہ وقت اب اختتام کی جانب ہے. تو یہ نمبر نوٹ فرما لیجئے گا. اسی طرح آن لائن استخارے کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے جس کے ذریعے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی کئی مواقع پر وظائف ارشاد فرمائے، کئی مواقع پر روحانی علاج ارشاد فرمائے، بالخصوص مدنی مذاکروں میں روحانی علاج آپ نے وظائف ارشاد فرمائے. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ وظائف حاصل کرنے کے لیے آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو ویب سائٹ ہے الیاس قادری کے نام سے، تو اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج اور وظائف کے نام سے آپ کو آپشن نظر آ جائے گا. تو اس پر آپ کلک کریں گے تو الحمدللہ سبجل وظائف کی پوری لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے وظائف بھی آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے جن کے استخارے کیے گئے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على خاتم النبيين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما دے. بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. جو مظلوم قید میں ہیں رہائی عطا فرما دے. جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں کامیابی عطا فرما دے. یا اللہ پاک جن بھائیوں کے جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما. جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے سوشل میڈیا کے ناظرین نے میسیجز کیے اللہ پاک سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما دے. سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.